بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ پاک نے بہت مال و دولت، زمین و جائیداد، مویشی، غلام اور اولاد عطا فرمائی تھی۔ پھر جب آپ علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا کیا تو یہ سب چیزیں واپس لے لیں۔ انہیں طرح طرح کی بیماریاں لاحق ہو گئیں اور کوئی عضو صحیح سالم باقی نہ رہا سوائے دل اور زبان کے۔ دوست احباب بھی وحشت کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ کو شہر سے باہر ایک کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر ڈال دیا گیا۔ لوگوں کا آپ سے ملنا جلنا بند ہو گیا اور کوئی بھی غم خوار نہ رہا سوائے بیوی کے، جو ان کا بے حد خیال رکھتی اور ان کی خدمت میں لگی رہتی۔ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا گوشت تک جسم سے جھڑ چکا تھا، صرف ہڈیاں اور پٹھے باقی رہ گئے تھے۔ بیوی باریک ریت لے کر آتیں اور ان کے نیچے بچھاتیں تاکہ جسم کو تکلیف نہ ہو۔ پھر جب بیوی کو خدمت کرتے طویل زمانہ گزر گیا تو ایک مرتبہ حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ علیہ السلام اپنے پروردگار سے دعا کریں تو وہ آپ علیہ السلام کو ان مصائب سے رہائی عطا فرمائے گا۔ اس پر آپ علیہ السلام نے حیرت انگیز جواب دیا کہ میں 70 سال تک صحیح سالم رہا تو کم از کم اللہ کے لیے 70 سال تو صبر کر لوں۔ یہ سن کر بیوی خاموش ہو گئیں اور خدمت جاری رکھی۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام پہلے انسان ہیں جنہیں چیچک اور جلدی بیماریاں لاحق ہوئیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے 2 بھائی تھے۔ ایک دن آپ علیہ السلام سے ملنے آئے تو بو کی وجہ سے قریب نہ آ سکے اور دور کھڑے ہو گئے۔ پھر ایک دوسرے سے کہا کہ اگر اللہ پاک ایوب میں کوئی بھلائی یا خیر جانتا تو اسے اس طرح تکلیف میں مبتلا نہ کرتا۔ اس بات سے حضرت ایوب علیہ السلام اس قدر غم زدہ ہوئے کہ کبھی کسی بات سے اتنی تکلیف نہ ہوئی ہوگی۔ آپ علیہ السلام نے فوراً بارگاہ رب العزت میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار مجھے ایذا ہو رہی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کے زمانے میں ایک بار شیطان ایک طبیب کی شکل میں ان کی بیوی کو ملا تھا۔ انہوں نے اسے طبیب سمجھ کر علاج کی درخواست کی تو شیطان نے کہا اس شرط پر کہ اگر ان کو شفا ہو جائے تو یوں کہہ دیں کہ تو نے شفا دی، میں اور کچھ نذرانہ نہیں چاہتا۔ بیوی نے ایوب علیہ السلام سے ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا بھلی مانس، وہ تو شیطان تھا۔ آپ علیہ السلام کو سخت رنج پہنچا اس سے کہ میری بیوی کی بدولت شیطان کا یہاں تک حوصلہ بڑھا کہ خاص میری بیوی سے ایسے کلمات کہلوانا چاہتا ہے کہ جو کہ ایک شرک ہے۔ اگرچہ حضرت ایوب علیہ السلام شفا کے لیے پہلے بھی اللہ پاک سے دعا کر چکے تھے، مگر اس واقعے کے بعد اور زیادہ عاجزی سے دعا کی۔ پس ہم نے ان کی دعا قبول کی اور حکم دیا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ انہوں نے اپنا پاؤں زمین پر مارا جہاں سے ٹھنڈے اور شیریں پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے کمزور اور لاغر جسم کو گویا اس چشمے کے پانی پر ڈال دیا۔ جیسے جیسے جسم پر پانی پڑتا جسم میں توانائی آتی جاتی۔ آپ دیر تک نہاتے رہے یہاں تک کہ مکمل طور پر صحت یاب ہو گئے۔ اس وقت ان کی اہلیہ وہاں موجود نہیں تھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ پاک نے حضرت ایوب علیہ السلام کو جنت کا جوڑا پہنا دیا تھا۔ پھر وہ ہٹ کر ایک طرف بیٹھ گئے تو ان کی بیوی تشریف لائیں اور انہیں پہچان نہ سکیں۔ انہوں نے آپ سے پوچھا اے اللہ کے بندے، یہاں ایک آفت زدہ شخص ہوتا تھا، وہ کہاں گیا؟ شاید کہ اسے کتے لے گئے یا بھیڑیے۔ تھوڑی دیر بعد پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے خود ہی فرمایا میں ہی ایوب ہوں۔ انہوں نے عرض کی اے اللہ کے بندے، آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا میں ہی ایوب ہوں، اللہ نے میرا جسم واپس کر دیا ہے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام جب غسل فرما رہے تھے تو ان پر سونے کی ٹڈیوں کا غول برسنا شروع ہوا، تو آپ علیہ السلام نے ان کو اپنے کپڑے میں سمیٹنے لگے۔ اس پر اللہ پاک نے پکارا، اے ایوب، کیا میں نے تجھ کو اس سے جو تو دیکھ رہا ہے غنی نہیں کر دیا؟ عرض کیا، کیوں نہیں میرے پروردگار، لیکن یہ سب آپ کی برکت سے ممکن ہوا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے 7 لڑکے اور 7 لڑکیاں تھیں جو سب آپ علیہ السلام پر آنے والی آزمائش کے دنوں میں انتقال کر گئے۔ جب اللہ پاک نے ان کی آزمائش ختم کی تو انہیں مزید اولاد عطا فرمائی۔ روایت کے مطابق آپ علیہ السلام کے 27 بیٹے اور بیٹیاں ہوئیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں ان کو بے حساب ثواب دیا جائے گا، اور ان کے صبر کے بدلے انہیں جنت کے باغات اور ریشمی لباس عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔